الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا معزز حاضرین دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کئی پیشوا انبیاء اور رسول علیہ السلام اجمعین مبعوث فرمائے. یہ کے بعد گئے وہ دنیا میں آتے رہے اور اللہ کے احکام اور قوانین ان کو سناتے رہے. ان سب میں جو بنیادی بات تھی وہ اللہ کی توحید تھی. تم سب ایک اللہ کے بندے ہو، تمہارا مالک صرف ایک اللہ ہے اور اسی کو پکارو اور اسی کی پرستش کرو. کسی ایک نبی علیہ السلام نے یہ اپنی قوم سے نہیں کہا کہ تم مجھے پکارنا، مجھے بلانا، بلکہ سب نے یہی کہا ایک اللہ کو پکارو جو تمہارا مالک اور رازق و راز. کیونکہ یہ پکارنا شان ایک اللہ کی ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس لیے کسی نبی نے علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت کا، یا یہ کہا ہو کہ مجھے پوجا کرو، میری پرستش کرو یا مجھے مشکل میں پکارو. کسی نے یہ نہیں کہا، بلکہ نہ اس کو یہ کہنے کا حق تھا، کیونکہ یہ اللہ کا پکارنا اللہ کے لیے شان ہے اور یہ عبادت ہے. لوگ کہتے ہیں ہم پکارتے ہیں، ہم پوجا نہیں کرتے، ہم عبادت نہیں کرتے، پھر حقیقت یہ خود عبادت ہے. قرآن کہتا ہے وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورۃ حامی مومن کے چھٹے حکم میں فرمایا کہ تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں. اور جو میری عبادت سے، یہاں دعا کو پکارنے کو عبادت کہا، جو میری عبادت کو برا سمجھے گا یا اس سے آر کرے گا یا اس سے بڑائی کرے گا تو اس کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا دعا ہو عبادت، پکارنا ہی عبادت ہے. دعا خود عبادت، پکارنا عبادت کا مخ اور بنیاد اور جو اساس ہے وہ پورا نہیں ہے.
یہ دونوں حدیثیں سنن ترمذی میں ہے، اور امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر یہ روایت لائی ہے کہ افضل العبادات دعا، عبادت کے جتنے بھی اقسام ہیں ان سب میں سب سے بہتر قسم ہے پکار۔ جب پکارنا ہم نے اللہ کے لیے خالص نہیں رکھا تو بتاؤ کہ اللہ کے لیے کون سی عبادت خالص ہوگی؟ حالانکہ اللہ نے ہمیں عبادت خالص کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء۔ حکم تو تمہیں یہی ہے کہ ایک اللہ کی پرستش کرو، خالص دین بنا کر کے، عقیدہ خالص بنا کر کے، دوسروں سے منہ پھیر کر ایک اللہ کو کی پرستش کرو۔ اور سورۃ آل مومن کے دوسرے حکم میں فرمایا فادعوا الله مخلصین له الدین، ایک اللہ کو پکارو، خالص اللہ کو۔ تو فرمایا یہ عبادت ایک اللہ کے لیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ یا عالم یا نبی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے کہے یا اپنی بندگی کے لیے کہے، اپنے پکارنے کے لیے کہے، یہ اس کو خدا نے حق نہیں دیا۔ سورۃ آل عمران کے 8ویں حکم میں فرمایا وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ یہ کسی انسان کو لائق نہیں، نہ کسی انسان کو یہ اختیار ہے خدا اس کو نبوت دے دے یا علم دے دے یا بادشاہ دے دے، وہ لوگ کو کہے کہ میری پرستش کرو، مجھے پکارو، یا میری نظریں مانو یا میری نظریں بناؤ، یا مجھ سے مانگو یا مجھے پکارو۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، لیکن ان کا فرض یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ بما كنتم تعلمون الكتاب، قرآن میں کتاب میں قرآن سنا رہو، ان کو سناتے رہو۔ وہ بما كنتم تدرسون، ان کو یہ میری آیتیں پڑھاتے اور سناتے رہو، وہ خود میری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، اور یہ کبھی آپ کو حکم نہیں دے سکتے کہ تم کسی فرشتے کو یا کسی نبی کو اپنا رب مان لو یا کارساز مان لو یا اپنا مشکل کشا یا داتا یا دستگیر مان لو یا حاجر روایت یا غوث یا فیاض رس مان لو یا اس کی پرستش کرو۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تمہیں تو اسلام لایا ہے، تم کو کفر کی تعلیم کیسے دیں گے؟ کیا تمہیں اسلام کے بعد کفر کا حکم دیں گے، کفر کی تعلیم دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ثابت ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یہ کفر۔ کوئی نہ تسلیم کرے، اس بات پہ ناراض ہو، خفا ہو، لیکن یاد رکھے جب مانے کا ٹائم آئے گا تو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والے یہ قبول کریں گے، اپنی اوپر گواہی دیں گے کہ یہ ہمارا فعل کفر تھا، کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا۔ یہاں اگر اسے کہا جائے کہ یہ شک ہے، یہ کفر ہے، تو ناراض ہوتا ہے، لیکن مرتے وقت یہ اقرار کرے گا کہ ہاں واقعی یہ کفر تھا۔ چنانچہ بیان فرمایا سورۃ اعراف کے 14 میں کھول کے دیکھو قرآن ہے، فرمایا اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا خاضعين۔ جب ان کے مرنے کا ٹائم آئے گا، اللہ کے فرشتے وہاں پہنچیں گے، ان کے روح قبض کرنے والے، وہ
سے پہلے ان سے یہی کہیں گے، روح قبض کرنے سے پہلے ان سے یہی سوال کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہے؟ کہ یہ ہماری مشکل کشائی کریں گے، یہ ہماری دستگیری کریں گے، یہ ہماری حاجت روائی کریں گے، ان کے طفیل، ان کے صدقے، ان کے وسیلے ہمارے کام بنیں گے، وہ کہاں ہے؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کے بارے جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہے؟ اب ہو تو دکھائے، ادھر ادھر دیکھیں گے کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، تو کیا کہیں گے؟ قالوا ضلوا عنا، جواب دیں گے کہ ہم سے وہ گم ہو گئے، ضلوا عنا، ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اسی وقت اپنے اوپر گواہی دیں گے، وشہدوا علی انفسہم، اپنے اوپر گواہی دیں گے، آج نہیں مانتے، غصے میں ہو جاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، لڑنے کو تیار ہوتے ہیں، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، جو قرآن پڑھ کے ان کو سناتا ہے تو گویا کتنا ناراض ہوتے ہیں، گویا کہ ان کو پکڑ کر یہی ختم کر دے، یہ ہے کون جو ہمارے معبودوں کے خلاف قرآن پڑھتا ہے؟ سو جائے بات، یہاں تو برداشت نہیں کرتے، لیکن اس وقت کیا کہیں گے جب کوئی نظر نہیں آیا، کوئی سہارا سامنے نہیں، تو شاہدوا علی انفسہم، وہ اپنے اوپر گواہی دیں گے، اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ انہم کانوا کافرین، ہم تو کافر تھے۔ بچو، ایک اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا دوسرے پکارنے والا اس کا دم نہیں نکلے گا جب کہ اپنے آپ کو کافر نہ کہے، اپنے آپ کو کافر کہہ کے دنیا سے بہے گا۔ فرشتے کہیں گے قالوا ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، فرشتے جواب دیں گے جاؤ تم بھی دوسروں کے ساتھ جو پہلے گئے، تم بھی جاؤ جہنم میں، شرک کرنے والے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخواہم لأولاہم ہؤلاء ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، وہاں جب داخل ہوں گے تو پہلے تو لعنت ملائمت کریں گے، لعنت و خطاعت سے ملائمت کریں گے، جب سب اکٹھے ہوں گے تو آپس میں لڑیں گے، پچھلے پہلو کو کہیں گے، پہلے داخل ہونے والوں کو پچھلے داخل ہونے والے کہیں گے، دو جماعتیں ہوں گی، ایک پہلے داخل ہونے والے، ایک بعد میں داخل ہونے والے، تو پچھلے جو ہے وہ پہلے داخل ہونے والوں کو کہیں گے، کیا کہیں گے وہ تو بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ چیز قرآن سے معلوم کر دے کہ وہ پہلے کون پچھلے کون، اس کا بیان بھی قرآن نے کر دیا سورۃ شورى کے 5ویں رکوع میں، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ وَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ الْغَاوُونَ، پہلے اس جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا جو دو دنیا کو کفر سکھاتے ہیں، ضلال سکھاتے ہیں، شرک سکھاتے ہیں، ہماری پوجا کرو، دادے کی پوجا کرو، فلاں قبر پہ جاؤ، فلاں مزار پہ جاؤ، فلاں درگاہ پہ جاؤ، ادھر جاؤ، جو شرک سکھاتے ہیں، جو برائیاں سکھاتے ہیں، جو گناہ سکھاتے ہیں، پہلے وہی ٹولا ہوگا، والغاوون جو ان کے پیچھے مرید بنیں گے وہ ان کے پیچھے پہلے پیر مرید بن گئے۔ اب سمجھ آئی کہ پہلے کون ہوں گے پچھلے کون ہوں گے؟ آج تو کہتے کہ صدقے جاوا ہماری جاوا، وہاں کہیں گے یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے ان کو اپنا پیشوا بنایا، ان کا طریقہ پکڑا، ہم نے سمجھائی ہمارے رہنما ہے، ہمیں راہ
لیکن انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں شرک سکھایا، بدعت سکھائی۔ عذاب تو ہم کو بھی ہو رہا ہے، لیکن ان کو ڈبل عذاب ہو، ہم سے بھی زیادہ عذاب ہو۔ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، سورۃ احزاب کے 8ویں رکوع میں فرمایا وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، یا اللہ ہم سے بڑی لعنت ان پر ہو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ جھگڑا بن جائے گا، جھگڑا۔ فرمایا سورۃ تبا کے 4ویں رکوع کے اندر وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُم إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا۔ وہ ظالم اللہ کے سامنے ان کا جھگڑا ہوگا، ایک دوسرے کو جواب دیں گے۔ قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، بڑوں کو نیچے والے کیا کہیں گے ان کے زیادت، لولا انتم لكنا مؤمنين، ارے ظالموں تم نے ہمیں برباد کیا، ہماری دنیا بھی لوٹی، دین بھی لوٹا۔ آج کہتے ہیں دنیا میں اللہ نے بتلا دیا لیکن انہوں نے سمجھا نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، سورۃ توبہ کے 5ویں رکوع میں فرمایا اے ایمان والو ہوشیار رہو، کئی پیر اور مولوی تمہاری دنیا بھی لوٹ جاتے ہیں، تمہیں گمراہ بھی کر جاتے، تمہارے دین اور دنیا دونوں برباد کر جاتے۔ یہ پہلے ہی خدا نے بتلا دیا لیکن انہوں نے نہیں مانا، قرآن کو رد کیا، حدیث کو رد کیا، سنت کو رد کیا، سلف صالحین کے مذہب کو رد کیا، اپنا طریقہ ایجاد کر کے توحید کے مقابلے میں شرک کھڑا کر دیا۔ بہت سمجھے یا نہیں مانے؟ سمجھا گیا اللہ کے بندو، خدا کی ایک جگہ تمہارے مشکل کشائی کے لیے کافی ہے، تم نے نہیں مانا۔ تمہیں کہا گیا اللہ کے بندو ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا اور اس کی اتباع تمہارے لیے کافی ہے، تم نے نہیں مانا۔ آج جب یہ ٹائم آیا تو نتیجہ تم نے خود دیکھا، اور قیامت میں کیا کہیں گے اپنے پیشواؤں کو، لولا انتم لکنا مؤمنین، ارے ظالموں تم نے گمراہ کیا، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار بن جاتے۔ لولا انتم لکنا مؤمنین، ہمیں ایمان سے کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی، توحید سے روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی، سنت سے روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی، حق کے قبول کرنے سے روکنے والی کوئی چیز تم ہی روکنے والے تھے۔ توحید سے، ایمان سے، سنت سے، حق سے، سب سے تم نے روکا، اگر تم نہ ہو تو ہم سو جائیں۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، وہ کہیں گے، انہیں کیا کہیں گے؟ نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، جو سورج اور چاند کی طرح دین چمکنے لگا، پھر بھی تم کو ہم نے گمراہ کیا، تمہیں اندھا ہم نے بنایا، بہرا ہم نے بنایا، ہر چیز دل کی طرح روشن تمہارے پاس پہنچی، پھر بھی تم کو گمراہ ہم نے کیا نہیں، بل کنتم مجرمین، تم خود بدکار تھے، برے تھے، برائیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، حرام کھانے کو چھوڑنے والے نہیں تھے، اپنی بے حیاؤں سے باز آنے والے نہیں تھے، اس لیے تمہیں ہمارے سوا کہیں پناہ نہیں ملی، اس لیے ہمارے پیچھے لگے۔ سمجھ آئی بات؟ کہا تم نے ہمارا ساتھ اس لیے دیا، ہماری بیعت اس لیے کی، ہمارا دامن اس لیے پکڑا، ہماری مریدی اس لیے اختیار کی، ہماری زیر دستی اس لیے اختیار کی کہ تم نے ہر قسم کی برائیوں کو اپنے لیے روا رکھا اور ان کے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر تم کو ہمارے سوا کہیں پناہ نہیں ملنی، کسی کی سوائے لگے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا۔ کہتے حضرت کیسے بولتے ہو، حقیقت کا انکار کرتے ہو، کیسے حقیقت کا انکار کرتے ہو؟ رات دن تمہاری یہ تحریم، رات دن تمہارا یہ سبق تھا، اللہ سے کفر تم نے سکھایا،
برائیاں تم نے سکھائی، شرک تم نے سکھایا، فلاں درگاہ پہ جاؤ، فلاں مزار پہ جائے، رات ٹیرا پہ جاگو، وہاں جا کے سوال کرو، وہاں جا کے مانگو، کبھی یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں؟ شرک تم نے سکھایا، یعنی جو یہاں کی دوستی ہو وہاں باطل ہو جائے، وہاں برباد ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا برگزیدہ پیغمبر، وہ دنیا میں آیا، سب سے پہلے جو انہوں نے زبان سے کلمے نکالے جن کو قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے بندہ ہونے کا اقرار کیا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بتایا، اللہ کا عابد اور اللہ کے پوجنے والا بتایا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کی کہ میں الہ ہوں، یا میں معبود ہوں، یا میں حاجت روا ہوں، یا میں مشکل کشا یا داتا یا دستگیر ہوں، کوئی دعویٰ نہیں۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے سورۃ مریم کے دوسرے رکوع کے اندر، بچہ ہونے کے بعد فَأَخَذْتِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ جب وہ عورت مریم اس کی والدہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے آ رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ یہ مریم یہ کہاں سے تم نے بچہ لایا، یہ جھوٹا بچہ تم کو کیسے پیدا ہو گیا؟ نہ تیرے دادے میں نہ تیرے نانے میں کوئی ایسا بڑا آدمی تھا، تم نے دونوں خاندانوں کو داغ لگا دیا۔ وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، نیلی صاحب نے بغیر جواب کے بچے کے طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو۔ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، عجیب بات ہے، ایک تو بچہ لایا ہے بغیر خاوند کے اور پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں بچے سے بات کرو، کتنا عذر لنگ ہے اور غلط جواب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود جواب دیتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ کیا کہتا ہے؟ میں الہ ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں داتا یا دستگیر ہوں، میں تمہاری حاجت پوری کرنے کے لیے آیا ہوں؟ نہیں، سب سے پہلا جملہ جو اس کے زبان سے نکلتا ہے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ نہیں کہ میں اللہ ہوں، اللہ کا بیٹا ہوں یا اللہ کا حصہ ہوں، میں نے کیا کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں بھی ہوں اللہ کی برکتیں میرے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو خدا کا محتاج بتلاتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی برکتیں ہیں۔ وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، مجھے یہ حکم ہے کہ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، جانی عبادت، مالی عبادت، زکات اور نماز، یہ سارے کام کرتا ہوں، جب تک زندہ ہوں مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اپنے آپ کو بندہ ظاہر کرتا ہے، اپنا تعارف اس طرح کراتا ہے کہ وہ خدا کا ایک بندہ ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے اللہ نے اپنی ماں کے لیے تابعدار اور نیکوکار فرمانبردار بنایا ہے، ثابت کر دیا کہ میں ایک ماں کا بچہ ہوں،
سوال ان سے بلنا ربک، اے رب کی بنیاد تو بتاؤ، اس کا نسب شجرا بتاؤ، جس رب کی تو دعوت دیتا ہے، جس رب کی دعوت بلاتا ہے، اس کا شجرا بتلاؤ، اس کی پشت بتاؤ، بنیاد بتاؤ، خاندان بتاؤ۔ اور یہ سوال کس کا بیٹا، کس کا پوتا، اس کا اس کا خاندان بتاؤ، کون سی قوم، کون سا قبیلہ، کون سی برادری، کون سا خاندان، یہ ہے سوال۔ اب اس کا آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ چھوٹی سی سورت قرآن مجید کی جواب میں پڑھ کے سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ، کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، نہ کسی کو اس نے جنا ہے، ولم یولد، نہ کسی نے اس کو جنا ہے، اولاد سے اور ماں باپ سے سب سے وہ پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا، اس کا کوئی برابری کا آدمی نہیں ہے، نہ رشتے کا، نہ کوئی اثر چیز ہے، وہ پاک ہے۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتا ہے؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، میری ماں کے لیے مجھے اللہ نے تابعدار بنایا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنے والا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ ثابت کر دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں۔ اللہ تو بے نیاز ہوتا ہے، نہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کی ماں، نہ کسی کی لڑکی۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، میری ماں ہے، میں اللہ کہاں ہو سکتا ہوں؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام دنیا کے لیے کتنا بہتر نمونہ چھوڑ جاتے ہیں۔ کہتا ہے میرے پاس سلامتی ہے، میرے پر برکتیں اور رحمتیں ہیں، میرے لیے پناہ و حفاظت اور حراست جو وہ ایک اللہ کی ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے نکلا تو اللہ کی سلامتی میرے ساتھ تھی، پوری زندگی میں میرے ساتھ اللہ کی سلامتی۔ جب میں مر جاؤں گا تو اللہ کی سلامتی کے ساتھ، جب اٹھوں گا تو اللہ کی طرف سے سلامتی کے ساتھ۔ یعنی بتلا دیا میرا پیدا ہونا اور میرا جینا، میرا مرنا، سب ہر حالت میں اس اللہ کا محتاج ہوں۔ ثابت کر دیا کہ ہر حال میں اسی کا محتاج ہوں۔ یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے۔ اب ادھر آئیے، یا لوگوں نے کیا کیا؟ وقالت النصارى المسيح ابن مریم، کہنے لگے یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، کوئی کہنے لگا یہ خود اللہ ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، کوئی کہنے لگا کہ تین مل کے ایک اللہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ ہے۔ اب انہوں نے اس کی پرستش شروع کی، اس کی پوجا شروع کی، تم نے بھی ان لوگوں کی پیروی کی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا لا تطرون النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ وقول اللہ ورسول۔ ہمارے لوگوں میری تعریف و مداح میں، مداح و ثنا میں اتنا مبالغہ اور اطراء نہ کرنا جس طرح کے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں مبالغہ کیا اور حد سے بڑھ گئے، یہاں تک جا کے اللہ کا بیٹا یا اللہ کا حصہ یا خود اللہ بنا لی۔ ہمارا انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ وہ ان کا مجسمہ بنا کر پوچھتے تھے، پوچھتے ہیں، اب تک پوچھتے ہیں۔
ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. اور تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے مبارک کے اصحاب کے سامنے ہاتھ باندھ کے نماز کی طرح کھڑے ہو جاتے. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے؟ آپ کی زندگی میں صحابی اس طرح کھڑے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے؟ کبھی نہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لم يكن شخص احب اليه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولكن كانوا لا يقومون له لما علموا بالكراهته لذلك. یعنی ہم صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر کر کوئی انسان پیارا نہیں تھا، آپ کے گھر کا کوئی پیارا نہیں تھا، لیکن ہم آپ کے لیے اس طرح سامنے کھڑا نہیں ہوتے تھے کیونکہ یہ بات آپ کو پسند نہیں. وَأَتُرْكُ مَا أُرِيدُ لِمَا يُرِيدُ، یعنی آپ کی پسند کے سامنے اپنی پسند کو ہم نے چھوڑ دیا. یعنی کہ اپنی پسند کو ہم لے لیں، اپنے خیال کو لے لیں، اپنے ذوق کو لے لیں. دین ذوق کا نام نہیں، دین پسند کا نام نہیں. دین یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اسی کو پسند کیا جائے، جو آپ نے ناپسند کیا اسی کو ناپسند کیا جائے. سمجھ آئی بات؟ تو نے آپ کے حکم نہیں مانا، نصرانیوں کی دعوے داری کی. نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد کرتے ہیں، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے ہو. حالانکہ نہ صحابہ نے کیا، نہ کسی اور مسلمانوں نے کیا، نہ چاہے اماموں نے کیا، نہ 500 تک کسی مسلمان نے کیا. جا کے مولویوں سے پوچھو کسی ایک صحابی نے کیا، کسی ایک خلیفے نے کیا، حسن حسین نے کیا؟ اس کے بعد چار امام رحمہ اللہ تعالی، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین، کسی ایک نے کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا؟ بتاؤ. 500 سال تک کسی مسلمان کو پتا نہیں تھا. تم نے وہ تقلید نصارہ کی تھی، وہ نصارہ کا رواج تھا، وہ اپنے پیشواؤں کے میلاد کرتے تھے، تم نے ان کی پیروی اختیار کی. اس طرح نصاروں نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا. ادھر اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور ایک اللہ کی پوجا کے لیے دعوت دینے آیا ہوں. قرآن مجید نے ان کا واضح ذکر کیا ہے. سورۃ انعام مائدہ کے 10ویں رکوع میں فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار. عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے سامنے تقریر کرتے ہوئے، واضح فرماتے ہوئے، درس دیتے ہوئے انہیں صاف کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیلو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کو پکارو، اسی سے اپنا مطلب مانگو، اسی سے اپنی حاجتیں مانگو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تمہارا مشکل کشا بھی وہی، میرا مشکل کشا بھی وہی. تم بھی اس کے محتاج، میں بھی اس کے محتاج، تم بھی اس کے پوجائی، ہم بھی اس کے پوجائی. تمہارا مالک نہیں ہو، ہمارا مالک نہیں ہو. انہو من یشرک باللہ، خبردار اللہ سے شرک نہ کرو، کسی کو شریک مت بناؤ. اگر کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، خدا نے اس کے جنت کو حرام کر دیا ہے، بیش کی سب نعمتیں اس پہ حرام کیا ہے. ومأواہ النار، اس کی جگہ جو ہے وہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں. ادھر عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے کہ میں اللہ کا بندہ، اللہ کا محتاج، اور ادھر تبلیغ کر رہا ہے کہ ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کو پکارو. لیکن انہوں نے اس کے برخلاف اس کی تعلیم کو بدل کر اسی کو پکارنا شروع کیا، اسی کو پوجا کرنا شروع کیا، اسی کو اللہ کے ساتھ ملایا، اسی کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا شریک کہا، اللہ کے خزانے کا مالک کہا، اور اسی کے آگے سجدے کرنے لگے، اور اسی کو صورت بنا کے اس کے آگے سجدہ کرنے لگے، اسی کے میلاد کرنے لگے. تم بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کو بدلا کر کے اسی کی پوجا کرنے لگے اور اسی کو پکارنے لگے. اللہ کے خزانے کے مالک اسی کو کرنے لگے. کیا کہے؟ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو ہمیں لینا ہے وہ لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے وہ طریقہ بدل دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، بتلایا، سمجھایا.
اس کو بدل کر طریقہ اور اختیار کیا، عیسائیوں کی تقلید کی اور پوجا کی اور اس سے ملا کرائیں۔ یاد رکھو، اب عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف میں آتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بدلا، دنیا بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا واقعہ بیان کرتا ہے سورۃ مائدہ کے آخری رکوع میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دربار الہی میں لایا جائے گا، اس سے سوال ہوگا، جواب دہی اس سے ہوگی، جواب طلبی کی جائے گی، اس سے جواب دینے کے لیے آگے کھڑا ہوگا، اپنی صفائی پیش کرے گا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دربار میں لایا جائے گا، رب العالمین احکم الحاکمین عرش عظیم کا بادشاہ قاضی، اس وقت قاضی ہوگا وہ اللہ کون قاضی ہوگا؟ یہ نہیں کہ تمہارا پیر حاجی امداد اللہ اپنے مرشد شاہ نور محمد کی تعریف میں کہتا ہے، پورا قصیدہ تو مجھے یاد نہیں، ایک جگہ کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن خدا قاضی ہوگا اور بیٹھ کے فیصلہ کرے گا، اس وقت بھی میں تیرا دامن پکڑ کے کہوں گا اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا۔ توحید سکھانے والا خود شرم کرو، اپنے گریبان میں جھانکو تو توحید کون سی بیان کر دے۔ جب رب العالمین بیٹھے کرسی رکھ کر فیصلہ کرنے کے لیے، اس وقت تمہارا پیر فیصلہ کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا، ڈوب کے پڑنے چاہیے تم کو توحید کا نام لیتے ہوئے، شرم نہیں آتا؟ خدا قاضی ہوگا، واللہ یقضی بالحق، قرآن تمہیں جھوٹا کہتا ہے، واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء۔ سورۃ مومن عام مومن کے تیسرے رکن میں فرمایا کہ دوسرے رکن میں فرمایا کہ اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، وہی قاضی ہے، قضا اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کی بادشاہی؟ اللہ کے سوا کوئی بادشاہ ہے؟ فرمایا فیصلہ اللہ ہی کرے گا، اور جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو، جن کو تم بلاتے ہو، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ سمجھ آئی بات کی نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو دربار میں لایا جائے گا، رب العالمین حاکم الحاکمین خود فیصلہ کرے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، ہاں کوئی فیصلہ کرے گا، بلا کے کہے گا یا عیسی ابن مریم، اور مریم کا بیٹا عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا ان لوگوں کو تو نے یہ سبق دیا تھا، یہ تعلیم تو نے دی تھی کہ مجھے بھی پوجنا، میری ماں کو بھی پوجنا، خدا کا بیٹا یا خدا کے ساتھ شریک بنانا، یہ تم نے تعلیم دی تھی؟ سوال ہوا۔ ہاں جواب دیتا ہے قال سبحانک ما یقول لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہتا ہے توبہ میری اللہ، تو پاک ہے، تیری شان بہت اعلیٰ ہے، کہاں بندہ تیرے ساتھ شریک ہو سکتا ہے؟
میں کب ایسی بات کہہ سکتا ہوں؟ میں تیرا رسول ہوں. رسول کی شان ہے کہ وہ ناحق بات نہیں کہتا. ما یقول لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس بات کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں میں کیسے کہہ سکتا؟ میرے مولا، میرے حاکم، میرے قاضی، میرے بادشاہ، میں کس کو گواہ لاؤں؟ میں کس کو بچا پیش کروں؟ تو ہی میرا گواہ ہے، تو ہی جانتا ہے. ان قلت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسی غلط تعلیم دی ہوتی تو سے مکی نہیں ہوتی، تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی، میرے بھید کو تو اچھی طرح جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، تیرے بھید کو میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، غیب کو تو ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میرے مولا میں کوئی چیز نہیں کہی، میں نے اتنا کہا، میں یہ حکم دیا، میں نے یہ دعوت دی، میں نے یہ واز کیا، میں نے یہ درس دیا. جس بات کے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا، جس کے کہنے کا تو نے حکم دیا، وہ کیا تھا؟ انعبدوا اللہ ربی وربکم، اس ایک اللہ کو پوجو، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ سے مانگو. میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے. میں کوئی رب نہیں، میں خود اس رب کا محتاج ہوں. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں موجود تھا تم نے مجھے ان میں باقی رکھا. میں نے یہی تعلیم دی، میں نے یہی نگرانی کی، میں نے یہی بات کیا، میں نے یہی درس دیتا رہا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا، اب تو جانے تیرے بندے جانے مجھے کوئی پتہ نہیں کس کو مارتے تھے، کس کے چاہے چلاتے تھے، کس کے میلاد کرتے تھے، کس کو بلاتے تھے، کس کو یاد کرتے، مجھے کوئی پتہ نہیں. کیوں؟ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز کو ہر وقت جانتا، یہ تیرا کام ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں. رہا فیصلے کا مسئلہ، فیصلے کا مسئلہ وہ مانا تیرے ہاتھ میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو ان کو عذاب کرے گا تیرے بندے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر اس ظلم کے باوجود، اس شرک کے باوجود، اس ناحق کے باوجود اگر تو بخش دے گا تو تیری حکمت کو تو جانتا ہے، تو سب چیز میں قادر ہے، میں نہیں جانتا. اپنی صفائی پیش کر دی عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ انہوں نے دین بدلا، تم لوگوں نے بھی دین بدلا. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، کیونکہ یہ پکارنا اللہ کا شان ہے، اور اللہ کے سوا دوسرا کوئی اللہ نہیں. لہذا جب دوسرا اللہ نہیں تو دوسرے کو پکارا بھی نہیں جا سکتا. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک کو دنیا میں مرنا ہے، جانا ہے، کوئی دنیا میں باقی نہ رہا ہے نہ رہے گا، وہ ایک اللہ ہمیشہ باقی رہے گا. لہ الحکم، اسی کی بادشاہی ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو میں اس کو بدل کر کے اس کے بجا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، دوسرے بزرگوں کو پکارا، ولیوں کو پکارا، دردوں کو پکارا، سورت اردو کو پکارا. دین کو بدلا، عیسائیوں کی تقلید کر کے دین بدلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے آگے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تم کبھی ان کے آگے ادب کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہو. دین کو بدل دیا تم لوگوں نے. فرمایا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اسے ایک اللہ کو پکارو، اسی میں امید رکھتے، اسی سے ڈر کر. تم دوسروں کو امید نہیں رکھتے، ڈرتے نہیں.
یہاں لکڑی نے توڑنا، یہ پیر مار دے گا، اس طرح کا پتا نہیں توڑنا، ٹانگ توڑ دے گا. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، دوسروں سے ڈراتے جو اپنے آپ کو بیماری سے نہیں بچا سکا، اپنے آپ سے موت کو ٹال نہیں سکا، مرنے کے بعد اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا، اس کا دوسرا خاوند مل گیا دوسرے گھر میں، اپنا مال نہیں بچا سکا، اپنی بات نہیں بچا سکی، ان کے وہ تھا بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے عزیز اقارب مل کے بانٹ کر تقسیم کر کے لے گئے، کوئی نہیں کہتا. اور انہی کو تم پکارتے ہو بدل مانتے، دین کو تم نے بدل دیا. سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت میں اگر سوال ہے تو میں بھی وہی جواب دوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں بھی یہی جواب دوں گا. بخاری کی حدیث ہے یقول کما قال العبد الصالح ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. میں بھی یہی کہوں گا جو نیک اللہ کے بندے نے، اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام کہے گا، میں بھی وہی کہوں گا یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو بخش دے گا تو جانے تیرے بندے جانے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اگر تو ان کو بخش دے اتنے ظلم کے باوجود بھی تیرے اختیار میں. انبیاء علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے، تم ان کی تعلیم بدل کر کیا کچھ کر سکتے ہو، اپنا بچاؤ کر سکتے ہو. کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بدل دیا، کیا وہ آپ کی شفاعت کو بھی رکھ سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کی جماعت میں اس کا حشر اور اس کی امید رکھ سکتا ہے؟ سنو، بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت کس کو نصیب ہوگی؟ وہ کون سعادت مند ہوگا، وہ کون نیک بخت ہوگا جس پر آپ کی شفاعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا اسعد الناس بالشفاعت یوم القیامہ من مات لم یشرک باللہ شیئا، میری شفاعت اسی کو نصیب ہوگی جو دنیا سے مر گیا، کبھی شرک نہیں کیا، اللہ کے سوا نہ کسی کو پکارا، نہ کسی کے نام دیا، نہ کسی کا سر جھکایا، نہ اللہ کی شان کسی کو. سمجھ آئی بات؟ اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ میری شفاعت اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. لیکن اگر شرک ہے تو اس کے لیے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے نہ ان کے لیے دعا مانگے، جو تو قرآن کے لفظ ہیں ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سورۃ توبہ کے 18 رکوع میں فرمایا کہ نبی کو یہ اختیار نہیں، اس کے شان کی بات یہ نہیں، نبی کو یا مسلمانوں کو یہ شان نہیں کہ ایسے آدمی کے لیے دعا مانگے جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، مشرک کے لیے دعا نہیں. اور ساتھ یہ بتلایا کہ قیامت کی کوئی نعمت اس کو نصیب نہیں ہوگی، وہ کیا امید رکھتا ہے شفاعت کا. بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب حوض کوثر میں مجھے کھڑا کیا جائے گا اور میں پانی پلاتا رہوں گا، بہت بڑا حوض جس کا پانی اشد بیاض من اللبن واحلی من العسل، دودھ سے زیادہ سفید اور صاف، شہد سے زیادہ میٹھا اور لذیذ، جو ایک دفعہ پیے گا کبھی ازما بدل کبھی پیاسا نہیں ہوگا. فرمایا میں پلا
ایسے بھی ہوں گے جن کو دھکار جائے گا وہاں سے. میں کہوں گا یہ تو میرے ہیں، کیوں ان کو دھکا دیتے ہو؟ جواب ملے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک. تمہیں پتا نہیں تیرے بعد انہوں نے تیرے دین کو بدل دیا، تیری تعلیم کو بدل دیا، تیری فرمائش کو بدل دیا. تو نے کچھ سمجھایا، انہوں نے کچھ کیا. آپ فرمائیں گے میں فرمایا آپ نے کہ میں کہوں گا فَسُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا ان کو دور کرو، ہٹاؤ، یہ نہیں چاہیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار ہو جائیں گے، خود بیدار ہو جائیں گے. سمجھ آئی بات؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے قیامت میں آپ بیدار ہو جائیں گے. حدیث ہے آپ کی بخاری کی، آپ فرماتے ہیں لا الفین احدکم، فرمایا مجھے قیامت میں یہ دن نہ دکھانا کہ پرایا دوسرے کا مال، کسی غیر کا مال، دوسرے کی چیز بغیر اجازت لی، چوری کی، حرام کھایا، سود کھایا، رشوت کھائی، چوری کا مال کھایا، رسم کا مال، سب یہ سب جو کچھ حرام کھانا ہے، ناحق کھانا ہے، وہ اللہ کے اپنے سر پہ لے کے آئے گا اور پھر مجھے کہے گا اغسنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری فریاد رسی کرو، میرا بچاؤ کرو. تو میں یہ جواب دوں گا کہ لا املک من اللہ شیئا قد ابلغتک، میں تمہیں اس دن سے پہلے ڈرا چکا ہوں، بتلا چکا ہوں کہ خدا سے ڈرو، کوئی کام نہ کرو. تم نے میری بات نہیں مانی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، نہیں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. سمجھ آئی بات؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے دین نہیں مانا، بیٹے نے کیا کیا؟ بیٹے کے لیے نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ کچھ کر سکا؟ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نبیوں کی بیویاں، انہوں نے دین کو نہیں مانا، شرک سے باز نہیں آئی، تو نبی ان کو چھڑا سکے؟ قرآن کھول کے دیکھو، سورۃ تحریم کے دوسرے حکم میں فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. واقعہ سننا ہے، مثال سننا ہے، سمجھنا ہے تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا مثال سنو. دونوں اللہ کے صالح بندے، نیک بندے، اولو العزم رسول، ان کی بیویوں نے خیانت کی، دین کو نہیں مانا، شرک کو نہیں چھوڑا. قرآن فرماتا ہے فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، دونوں نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو خدا سے کچھ بھی نہیں چھڑا سکے. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، دونوں کو حکم ملا جاؤ جہنم میں. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کیا کر سکے؟ بڑا سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن شرک سے باز نہیں آیا. یا بدر بتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا باپ ایک اللہ کو پکارو، دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ نہ تیری پکار سن سکتے ہیں، نہ تیرے حال کو دیکھ سکتے ہیں، نہ تم سے کسی مصیبت کو ہٹا سکتے ہیں، نہ تیرا کام کر سکتے. باپ ناراض ہو گیا، کہتا ہے باپ اللہ نے مجھے بھیجا یا عبدی لی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. سورۃ مریم کا تیسرا رکوع. اے باپ میں ویسے تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا علم میرے پاس آیا ہے، اللہ کا وحی آیا، اللہ کی نبوت میرے پاس آئی ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میری پیروی کرو، میں سیدھا راستہ بتلاؤں. لیکن اس نے نہیں مانا. کیا کہا؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک فاہجرنی ملیا. اے ابراہیم تو ہمارے الہوں کو نہیں مانتا؟ ہاں پھر گیا ہے، ہماری درگاہوں کو نہیں مانتا، جن کو ہم اپنے معبود سمجھتے ہیں، اپنے مشکل کشا جانتے ہیں، جن کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کو وسیلہ بناتے ہیں، تم ان کو نہیں مانتے ہو؟ نکلو میرے گھر سے ورنہ تجھے مار دوں. نہیں مان. حدیث کے الفاظ بخاری وغیرہ میں کہ قیامت کے دن اس کے باپ کو
ایک بد شکل جانور، بدصورت جانور کی شکل میں لایا جائے گا اس کے سامنے، کہے گا یہ دیکھو، اس وقت چلائے گا ابراہیم تجھے اب چھوڑاؤ، ابراہیم میری مدد کرو، جو تم بیٹا کہو گے میں مان لوں گا، تیری تابعداری کروں گا، تیرے پیچھے چلوں گا، جسے روکو گے رک جاؤں گا، جو حکم دو گے کروں گا، اب مجھے چھڑاؤ۔ ابراہیم کہے گا باپ میں اس دن کے لیے تمہیں کہا تھا کہ فتبعنی اہدک صراطا سویا، میری بات مانو، میرے پیچھے لگو، تم نے نہیں مانا، آج میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس دن کے لیے میں نے کہا تھا، تمہیں میری بات کو نہیں مانا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ وَيُؤْخَذُ بِالْقَوَائِمِ وَيُلْقَىٰ فِي النَّارِ، ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتے داروں کو بلایا، قرآنی حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے کئی بھی رشتے داروں کو بھی اللہ کے نام سے ڈراؤ۔ آپ نے سب کو بلایا، ایک ایک قبیلے کا نام لیا، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، سب سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، القوا انفسکم من النار فانی لا املک من اللہ شیئا قد ابلغتکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا، خدا کے ہاں میں وہاں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں پیغام دے دیا، اگر بچنا ہے تو بچنے کی کوشش کرو۔ اپنے چاچے کو بلایا، یا عباس ابن نبی انقذ نفسک من النار فانی لا املک من اللہ شیئا قد ابلغتک، اے چچا عباس خبردار یہ نہ سمجھنا کہ میں پیغمبر کا چاچا ہوں اور مجھے کچھ نہیں، خبردار میں خدا کے ہاں کچھ نہیں کر سکتا، تیرے لیے تمہیں راستہ میں نے پکڑا دیا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اپنی پھوپھی صفیہ کو بلایا، یا صفیہ امت النبی انقذی نفسک من النار فانی لا املک من اللہ شیئا قد ابلغتک، اے میری پھوپھی یہ نہ سمجھنا کہ پیغمبر کی رشتہ داری سے چھوٹ جاؤں گی، نہیں ہو سکتا، کچھ یاد رکھنا، میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ کوئی چارہ نہیں۔ پھر خصوصی طور پہ بیٹی کو بلایا، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار فانی لا املک من اللہ شیئا قد ابلغتک وصلی من مالی ما شئت، اے فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، مجھے جہنم کی باہر نہیں چھوئے گی، خبردار دنیا میں گھر کا سامان چاہیے تو لے جاؤ، لیکن قیامت میں کچھ نہیں کر سکوں گا، جہنم میں اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ میں کچھ نہیں کر سکوں گا، میں نے تمہیں راستہ بتلا دیا۔ یہ تھی انبیاء علیہ السلام کی تعلیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے سب جماعت میں سب قوموں میں پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اس کو پیغام دے کے بھیجا، اور رسالت اور پیغام کیا تھی؟ وہ مشتمل تھی دو چیزوں پر، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی پوجا کرو، باقی جس کی پوجا ان سے بچ جاؤ۔ دوسری آیت کے مثال کی سورہ انبیاء کے دوسرے رکوع میں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے سب کی طرف ہم نے یہی پیغام بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی داتا، کوئی دستگیر نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی فریاد نہیں اور فریاد رس نہیں، اسی ایک اللہ کی پرستش کرو۔ یہ ہے اصلی بات میرے دوستو، اس کو سمجھو۔ وقت کیوں ختم ہونے والا ہے، انشاءاللہ کل اسی موقع پر اس کے بقایا کو انشاءاللہ آگے چلائیں گے، اور اللہ سے دعا مانگو کہ خدا ہمیں توفیق نصیب کرے اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ نصیب کرے، پوری کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، جو انہوں نے تعلیم دی ہے، جو انہوں نے توحید سکھائی ہے اسی طریقے پہ چلے، جس طرح صحابہ اسی رضی اللہ عنہم اسی طریقے پہ چلے، امت کے سب صالحین جس طرح اس طریقے پہ چلے ہم بھی اسی طریقے پہ چلے۔ آپ نے شرک سے منع کیا، ہم شرک سے توبہ کرے، آپ نے توحید کی تعلیم دی، اعبدوا اللہ واسجدوا للہ واعبدوا، ایک اللہ کی پوجا کرو، ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔